السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفا پہاڑی پر آپ کا بلند آواز سے پکارنا یا صباحا۔ خفیہ دعوت کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کو ان کے سامنے ظاہر کریں۔ تو اظہار دعوت کے پہلے حکم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، آگ سے ڈرائیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مسند احمد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا، تقریباً 30 آدمی جمع ہوئے۔ پھر آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا، ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ایک سمندر ہیں، بھلا اتنا بلبوتا کس میں ہے جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ آپ نے یہی پیشکش اپنے اہل خانہ کو کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا تھا، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کون عربی جوان اپنی قوم کے لیے اس قدر بہترین چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی سرفرازی کا دین لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، اے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعہ کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنو فہر، اے بنو عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچا ہی کا تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ فرمایا، پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا، تو تباہ ہو، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ اسی طرح صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو بلایا، وہ سب آ گئے۔ آپ نے ان سے عمومی خطاب بھی فرمایا اور نام لے لے کر بھی خبردار کیا، اے بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو عبد شمس، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ تمہیں اللہ کے یہاں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، البتہ تم سے میری جو رشتہ داری ہے میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کی یہ بلند پکار آخری درجے کی تبلیغ تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ اسی طرح
آپ نے اپنے خاندان والوں پر واضح کر دیا کہ میرے اس پیغام اور دعوت کی تصدیق ہی سے میرے اور تمہارے تعلقات قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہماری مصیبتوں کو دور کر، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔